امام ابو داود علیہ الرحمہ نے شرعی تحلیل کا باب باندھا ہے کہ ایک آدمی اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ اب 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، طلاق مغلظہ واقع ہو گئی۔ اب شرعی حلالہ کے بغیر یہ عورت جس نے پہلے نکاح اس کا ہوا زید کے ساتھ، زید نے اس کو 3 طلاقیں دے دی، تو اب اس کا نکاح غیر حلالہ کے دوبارہ زید کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حلالہ کی صورت یہ ہے کہ عورت جس کو 3 طلاقیں مرد نے دے دیں، قرآن فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمایا اگر مرد اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ تیسری طلاق دینے والے شوہر کے لیے عورت حلال نہیں ہوگی، حتیٰ انتہائی غایت کے لیے ہے، جب تک تنکحہ زوجن غیرہ، اس پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی نہ کرے۔ یہ تنکحہ توطیہ کے معنی میں ہے کہ نکاح اور اس کے بعد وطی بھی کی جائے، تو عدت کے بعد نکاح کرے گی، اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاقیں دے دے یا اس کی وفات ہو جائے، تو اس کے بعد وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اگر وہ غیر حاملہ ہے تو غیر حاملہ کی 3 حیض عدت، اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد پہلے خاوند جس نے اس کو طلاقیں دے دی تھیں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، بصورت دیگر اس کا قطعی طور پر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دوبارہ اپنے معاملات اسی طرح بحال کر لیں گے تو وہ خالصتاً زنا اور حرام کاری ہوگی، وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ آئیے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام بخاری نے یہ حدیث مبارکہ متعدد مقامات پر نقل کی، امام مسلم، امام ترمذی، دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت رفاع کرزی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی بیوی تمیمہ کو 3 طلاقیں دے دی، اس کے بعد تمیمہ نے اپنا نکاح عبد الرحمن بن زبیر سے کر لیا۔ اب وہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں تھے، تو اب یہ تمیمہ رفاع کرزی کی جو بیوی تھی جس کو انہوں نے طلاقیں دے دی تھی، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ مجھے میرے خامد رفاع نے طلاقیں دے دی ہیں، اس کے بعد میں نے نکاح کیا عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ، وہ تو حق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اتریدین ان ترجعی الی رفاعۃ، کیا تو اب رفاع کی طرف دوبارہ لوٹنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ انہوں نے قالت نعم یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں۔ فرمایا لا حتی تذوقی اسیلتہ ویذوق اسیلتکی، سرکار نے وطی کو اس کو شہد کے ساتھ تعبیر کیا، فرمایا نہیں جب تک کہ عبد الرحمن بن زبیر تیرا شہد نہ چکھ لے اور تو اس کا شہد نہ چکھ لے، تو پہلے خامد حضرت رفاع کرزی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیرے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جواز نہیں ہے، جب تک کہ وہ تیرے ساتھ دوسرا شوہر وطی نہ کر لے۔ اس حدیث مبارکہ سے شرعی تحلیل کا روشن ثبوت ہے، اگر اس کے بغیر کوئی آدمی شرعی حلالہ کے بغیر کوئی آدمی نکاح کا ویسے رجوع کر لیتا ہے عورت مرد کے ساتھ جس نے 3 طلاقیں دے دی ہوں، تو وہ خالصتاً زنا اور حرام کاری ہوگی، جواز نہیں ہے۔ اب یہاں پر چھوٹی سی ایک بات، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی وہ کسی اور خامد کے ساتھ کیوں جائے؟ بھائی اگر آپ کی بیوی ہوتی تو وہ پھر کسی اور کے ساتھ اس کے نکاح کا حکم ہی نہ ہوتا۔ اب تو نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقوں کے بعد
وہ تیرے لیے حرام ہو چکی ہے، مغلظہ ہو چکی ہے، اب وہ تیرے لیے جائز نہیں، تیری بیوی رہی نہیں، اس لیے تو دوسرے کے پاس نکاح کے لیے جا رہی ہے، اور جس عمل نکاح کے وجہ سے تیرے ساتھ اس کے زوجیت کے تعلقات حلال ہوئے، اسی نکاح کے سبب دوسرے کے ساتھ جائز ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر صرف اس لیے نکاح کیا جائے کہ میں 8-10 دن کے بعد پھر اس کو طلاق دے دوں گا، تو اس کے لیے دوسری حدیث مبارکہ جس کو امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لعن المحلل والمحلل لہ، فرمایا جو حلال کرنے حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا، اس شرط پر کہ 8-10 دن مہینے کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا، یہ مقرر کر کے کیا جائے تو یہ حرام ہے۔